الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المتين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الآباء مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر البلاء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث أعظم ممن بیسر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا نا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید و قرآن حمید کی حزب ثابت 21ویں پارے میں سے سورہ احزاب کی ایک آیت مقدسہ، آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ میں اس حوالے سے کچھ مزید عرض کروں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی صدقے و فضائل مجھے ہم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اس سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے گزشتہ جمعوں میں یہ مضمون آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارا مقصد حیات، انسان دنیا میں آیا
ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان کی امتوں تک کس مقصد کو لے کر اس دنیا میں آئے، اور اگر وہ مقصد سمجھ کر قبول کر کے اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ملایا، چاہے اس مقصد کا نتیجہ آپ کے سامنے نکلے یا نہ نکلے، لیکن اپنے اس مقصد سے جڑے رہے، اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے درست راہ پر چلتے رہے، صحیح فکر کو اختیار کرتے رہے، جڑے رہے، تو آپ اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، چاہے ہمیں نتیجہ ملے یا نہ ملے، اس سے قطع نظر۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور وہ مقصد وہی ہے جو ہم نے گزشتہ ایک سال کی اپنی گفتگو کے اندر ایک ہی آیت کے تحت بیان کیا، اور وہ آیت سورہ صف 28واں پارہ اس کی آیت مقدسہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اب بھیجنے کا مقصد، پہلے تو بھیجنے والے کی کوالٹیز بتائی کہ وہ جو آیا ہے وہ خود سے نہیں آیا بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور آیا ہے تو اس کے ساتھ جو کوالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ حق کے اوپر ہے، دین کے اوپر ہے، اور ہدایت پر ہے۔ اب آیا کس لیے ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کے نظام کو سارے نظاموں پر غالب فرما دے۔ یہ نبی ذیشان اس لیے بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نظام الہی کو تمام نظاموں پر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی دین چل رہے ہیں دنیا میں، دین کہتے ہیں نظام کو، سسٹم کو کہتے ہیں، جتنے بھی مذاہب چل رہے ہیں دنیا میں، جتنے بھی نظام چل رہے ہیں دنیا میں، چاہے وہ لبرلزم ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ ایتھزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ مارکسزم ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی ازم ہو، تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر یہ نبی اس لیے تشریف لائے ہیں ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ یہ اس دین کو سارے مذاہب پر غالب فرما دے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ کیوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ دین غالب کر دے، اللہ کا نظام غالب کر دیں، نظام الہی کو غالب فرما دیں، سارے ادیان باطل نیچے رہ جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہیں کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اور مشرک کتنا ہی مخالفت کریں۔ آج اسلامی نظام کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، HEC نے ایک سرکولر جاری کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 دن پہلے ایک سرکولر جاری کیا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، دیکھو اب میں آپ کو آج کے دور کی اس آیت قرآنیہ کی مطابقت بتا رہا ہوں کہ HEC نے ایک سرکولر جاری کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے پاکستان کے جتنے بھی ایجوکیشنل ادارے ہیں ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC۔ اس کے ڈائریکٹر نے، خاتون ڈاکٹر سہیل، انہوں نے
ایک سرکولر جاری کیا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں، وہاں پر ہندوؤں کا جو تہوار ہے ہولی، رنگ پھینکنا، یہ نہیں منایا جائے گا۔ اچھا کام کیا جی، صحیح کام کیا۔ اوہو ہو، اب آپ کی پارلیمنٹ کا حال دیکھیے، کل کا میں کاروائی بتا رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ یہ قائد اعظم کے اس ویژن کی منافی ہے، یہ سوچ، یہ سرکولر جو قائد اعظم نے مائنارٹیز کے لیے کہا تھا کہ یہ ملک سب کے لیے بنا ہے۔ دیکھیے بات کو کہاں سے کہاں لے کر گئے۔ ایچ ای سی نے صرف یہ کہا کہ ہندوؤں کی یا کسی بھی ریلیجیس جو ایکٹیویٹی ہے، وہ تہوار، وہ اجتماعی طور پر کسی بھی ایجوکیشنل، کسی بھی اکیڈمی میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں نہیں منایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے اس پہ تکلیف سندھ کی آواز ہوئی، اور کسی ہندو نے نہیں کی، بلکہ جو نام نہاد مسلمان قابض ہے نا، انہوں نے، وزیر سندھ کا اسماعیل راہو، اس نے آواز کی، اس نے کہا یہ مذہبی منافرت ہے، یہ اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا جی، اس پر پھر پارلیمنٹ کے اندر کل جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ اشرف صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کی گئی سندھ اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، اس ریزولوشن پر یہ کمنٹس پاس کیے کہ ہم اس مذہبی منافرت کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ایچ ای سی کو اس ریزولوشن کی ایکسیپٹنس کے رزلٹ پر یہ کہا کہ معزز پارلیمنٹ نے چونکہ اس کے خلاف قرارداد پاس کر لی ہے، اس لیے ایچ ای سی اس آرڈر کو فوراً واپس لے۔ جناب سارے غلام جھک گئے، انہوں نے معافی مانگی، سائیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ملک تو سائیوں کا ہے، ملک تو ان کا ہے، آپ اس پہ یہ ہیں اس پر۔ انہوں نے فوراً اس سے رجوع کیا، توبہ کی، معافی مانگی، کان پکڑے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور ہم اپنا یہ آرڈر واپس لیتے ہیں۔ ایچ ای سی نے کل ہی اس آرڈر کو واپس لے لیا۔ کیوں؟ اسلام کے نام پر سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ کافر کو ہوئی۔ لیکن افسوس آج کافروں کو خود کہنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر فکر کفر اس طرح سے راغب ہو چکی ہے، اس طرح سے جذب ہو چکی ہے، اس طرح ڈالی جا چکی ہے کہ کافر تو بعد میں چلائے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے مسلمان پہلے چلائے گا۔ اب دوسری طرف حال دیکھو، ہندوستان کا حال میں بتاتا ہوں آپ۔ کل ہی ہندوستان کے اندر کتنے مسلمانوں کے اوپر گائے کا گوبر پھینکا گیا، کتنے مسلمان ہیں۔ یہ جو جونا گڑھ کا آپ نام سنتے ہیں نا، جونا گڑھ کی ریاست کا اس وقت بہت عجیب حال ہے۔ اس وقت جونا گڑھ کی ریاست میں ہندوؤں کی تنظیموں نے مسلمانوں کو پورے گاؤں چھوڑنے کا نوٹس دے رکھا کہ آپ کو اتنے دن کا نوٹس ہے، آپ اپنا گاؤں یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ یہاں ہندوؤں کی کثرت ہے، مسلمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ہو رہا ہے، اور یہاں آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی نئی مسجد بنانی ہو پرمیشن نہیں ملے گی، آسانی سے ناک رگڑ لیں گے آپ، تب جا کے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان پرمیشن دے گی، صرف پرمیشن، مال نہیں، بنانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، صرف پرمیشن۔ لیکن اگر یہ ریزولوشن پیش کریں کہ مجھے ہندوؤں کا مندر بنانا ہے، تو صرف پرمیشن بھی نہیں ملے گی فوری، اور اس کے ساتھ اس کا بجٹ کے اندر حصہ بھی مقرر کیا جائے گا، اس کے لیے پیسہ بھی دیا جائے گا۔ آپ کو چرچ بنانا ہو، آپ کو کچھ کرنا، وہ وزیر مر گیا ابھی ایک حادثے میں، مذہبی امور کا جو وزیر تھا مولوی فضل الرحمان کی جماعت کا، اس خبیث نے تو بڑی عجیب بات کی، مر گیا بہرحال،
لیکن اس نے عجیب بات کی تقریب میں 23 مارچ والے دن. اس نے کہا میری جو وزارت ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، میری وزارت تو اقلیتوں کے لیے ہے. بھئی تیرا خاتمہ بھی اقلیتوں کے ساتھ ہو جائے، تیرا ساتھ بھی اسی کے ساتھ ہو جائے. کیسا انسان؟ بھئی ہم میں سے کون ہے جو مخالف ہے کہ ہندو اپنے مندر میں جا کے عبادت کرے؟ کوئی مخالف ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہندو کا مندر توڑ دو؟ ہم نے کبھی کہا؟ کبھی آپ نے اس محراب و منبر سے آواز سنی کہ چرچ توڑ دو؟ نہیں. کیونکہ جو آپ کی پناہ میں آ جائے، یہ اسلام کا قانون ہے، جو آپ کی پناہ میں آ جائے، ہندو ہو چاہے کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو. میرے محلے کے اندر میں جہاں رہتا تھا، میرے آبا و اجداد رہتے، وہاں پر باقاعدہ ہندوؤں کی پوری کالونی ہے. آج تک کسی ہندو نے شکایت نہیں کی کہ ہمیں مسلمانوں کی طرف سے تعصب کا نشانہ بنایا گیا. یعنی صرف ایسے آنکھ بھی ٹیڑھی کر کے کہ یہ ہندو ہے، ایسے بھی بات نہیں کی گئی کبھی، بلکہ آپس میں وہاں پر ان کے ساتھ تعلقات ہمسایوں کی طرح رکھے گئے. آپ خود بتائیے، جس معاشرے میں آپ ہیں، آپ کے محلے کے اندر کوئی عیسائی ہو تو کیا اسے ڈر ہے آپ سے؟ اسے عیسائیوں سے ڈر ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے ڈر نہیں ہوگا. الحمدللہ پاکستان میں ایسے واقعات کہاں رپورٹ ہوتے ہیں؟ اور پاکستان میں رپورٹ ہو نہیں رپورٹ ہو، ہم جس معاشرے میں خود رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. کیا آپ کے محلے میں ایسا ہوتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے؟ کبھی کسی مسجد کے ممبر سے یہ بات کہی گئی آپ کے سامنے؟ کسی امام نے یہ بات کہی؟ نہیں. اس ملک میں مائنارٹیز کو ان کے رائٹس ملے ہوئے. ہاں وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں بھی وہی سزا ملے گی، جو مسلمان قانون کی خلاف ورزی کرے اس کو ملنی چاہیے. اور افسوس یہ ہے کہ اکثر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسز میں مائنارٹیز کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. کوئی جاوید مسیح ہے تو کوئی ارشد مسیح ہے تو کوئی فلاں مسیح ہے تو کوئی فلاں. افسوس ہے. تو اگر انوالو ہوتے ہیں تو انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پوری بستی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. بولے میں درست کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں قرآن میرے سامنے کھلا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے نا. ہمارے دل میں ان سے تعصب نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ تمنا ضرور ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن اگر انہوں نے سوال کر دیا ہم کیسے مسلمان ہو جائیں آپ جیسے، تو پھر ہمارا منہ کیا ہوگا؟ ہمیں تو یہ بھی شرمندگی ہے کہ ہم کسی کو دعوت اسلام دیں اور جواب میں وہ ہم سے پوچھ لیں کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا کردار. ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ تو اگر آپ جیسے ہی ہونا چاہیے تو پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ پھر تو ہم آپ سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں، ہمارا کیا منہ رہ جائے گا؟ ہمیں تو یہ شرمندگی ہے، ہمارے کردار کے اندر یہ جھول ہے. عزیزان گرامی، اس کے باوجود پاکستان کے اندر مائنارٹیز کو کوئی بھی کمی کسی قسم کی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ پھر قادیانیوں کے خلاف کیوں ہیں؟ تو ہم ہمیشہ یہ بات سمجھاتے ہیں ہم قادیانیوں کے خلاف اس لیے ہیں، ایک تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ وہ احمدی مسلم کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلم کہلانے کے لائق کیوں نہیں لائق ہیں؟ بھائی سب مسلمان ہیں آپ، ہم کسی پہ اعتراض نہیں کر رہے، لیکن جو اس قرآن کو نہیں مانے گا، لاکھ مسجد میں آ کے نماز پڑھے، مسلمان کہلائے گا؟ ہم اس کے خلاف ہوں گے. جو قرآن کے اصول، جو دین کی ضروریات اور اصولیات سے انکار کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن جو نہیں کرے گا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. جو آئین پاکستان کے خلاف بکواس کرے گا، بتاؤ ریاست اس کے خلاف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جو نہیں بکواس کرے گا اس کے خلاف نہیں ہوگی. اصول سیدھا سا ہے. آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ ہمیں قادیانیوں سے تکلیف یہ ہے کہ ایک تو وہ اصول ایمان کیا ہے؟ اصول ایمان کہ اللہ نے جتنے نبی بنائے کم و بیش 1,24,000 سب کے سب محترم، سب کے سب عزت والے، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے انبیاء عزت و احترام کے لائق. ٹھیک، ان میں سے کسی ایک نبی کی توہین بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اسلام کو گوارا نہیں ہے.
تو کوئی اگر مسلمان ہونے کے باوجود یعنی کہے میں مسلمان ہوں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، گوارا ہوگی؟ قبول ہوگی؟ نہیں۔ یہ قادیانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ چوڑا چمار جو ان کا تھا، جس کو یہ نبی مانتے ہیں، وہ خبیث یہ بکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان کی وہ جو بھی آیات قرآن میں اور حدیث میں نشانیاں ہیں وہ میں بن کر آیا ہوں۔ معاذ اللہ وہ ان کی بھی توہین کرتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے آقا علیہ السلام، اصول دین سمجھ لو، ایمان سمجھ لو، ایمان کا یہ اصول ہے اور اس پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ورنہ ایمان نہیں ہوگا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارا یقین ہے نا؟ تو آپ سے کوئی جھگڑا ہے ہمارا؟ ہم آپ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ جو مسلمان ان اصولوں پر یقین رکھتا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ایمان کا تقاضا، یہ کہنا، بولا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب جو نہیں مانے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس قرآن میں اس بدبخت نے یہ تک کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، معاذ اللہ۔ اور زیادہ دور کیا جائیں، میں تو ایک کرب سے روزانہ کہہ لیجیے تقریباً گزر رہا ہوں۔ ماہ رمضان سے لے کر آج کا دن ہے، ماہ رمضان شریف سے لے کر یہ 2 مہینے ہوئے نا، 3 مہینے ہوئے، رمضان، شوال، ذی قعدہ، یہ 3 مہینے گزرے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے ان 3 مہینوں میں 5 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا پاکستان کے اندر، امام مہدی اور نبوت۔ ایک تو پرسوں نکلا امام مہدی، بدبخت کہتا ہے، نیو کراچی کا رہنے والا، جینز کی پینٹ شرٹ کے اندر بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے میری پشت پہ مہر نبوت ہے۔ باذ اللہ، آپ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ دل کیسے نہیں جلے گا؟ آپ کا کیا پیمانہ ہوگا صبر کا جب سامنے کوئی بکواس ایسی کر رہا ہو؟ بتائیے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو ساری قوتیں اسلام کے خلاف لگی ہوئی، یہ ساری قوتیں اسلام کے خلاف لگی ہیں، اور بالخصوص اسلام کے ان اصولوں کے خلاف۔ کہیں کوئی قرآن جلا رہا ہے، دیکھو قرآن سے ہماری محبت، قرآن کا ادب، قرآن پر یقین، یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، یہ ضروریات ایمان میں سے۔ اب کوئی اس کو آگ لگا دے تو بتاؤ کیا دل پہ حال ہوگا؟ اور وہاں تو مشرق اور مغرب میں تو، یورپ میں تو، امریکہ میں، یورپ کے ملک میں باقاعدہ اعلان کر کے کہ اس تاریخ پر فلاں مقام پر اجتماعی طور پر قرآن جلایا جائے گا۔ ابو غریب جیل کے اندر، اور یہ جو امریکہ نے گوانتانامو بے، کیوبا کے پاس جو جیل بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ اکثریت افغان مسلمانوں کو انہوں نے گرفتار کر کے رکھا، عراق کے مسلمانوں کو رکھا، عرب مسلمانوں کو رکھا، ان میں دہشت گرد بھی ہوں گے لیکن ان میں بہت سے اچھے مسلمان بھی تھے، جس میں بہت بڑا نام ملا عبدالسلام ضعیف، جو افغانستان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے سرکاری طور پر پاکستان میں سفیر تھے۔ جب سن 2002 میں امریکہ نے حملہ کیا، سن 2001 میں نومبر میں امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر، ایک کیس کو بنا کر ایک شوکیس بنایا، اور اس کے بہاف پر نہ جانے کیا ان کی سازش تھی کہ اس ملک میں آنا تھا، 20 سال تک اس پہ قبضہ رکھنا تھا، عراق پہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے گئے ہوں گے، یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں بعد ان کا کھلے گا کہ کر کے کیا گئے یہاں سے۔ تو جب اس نے حملہ کیا نومبر 2001 کے اندر، کیونکہ 11 ستمبر 2001 کو جو نیو یارک کے اندر واقعہ پیش آیا عمارتوں کا، ٹوئن ٹاور کا، اس کے 2 مہینے کے بعد امریکہ نے الزام لگاتے ہوئے کہ یہ سب کیا ہے طالبان نے، یہ سب کیا ہے القاعدہ نے، یہ سب کیا ہے بن لادن نے، اور بن لادن جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے یہ اس بحاف پر یہ بہانہ کر کے حملہ کیا افغانستان پر طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس وقت سرکاری طور پر وکیل تھے ملا عبدالسلام ضعیف، پاکستان میں اسلام آباد کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے
کہ پاکستانی گورنمنٹ نے، حالانکہ سفیر کو سفارتی پروٹوکول حاصل ہوتا ہے، جنگ میں بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، سفیر کو ہر قانون کے اندر، ہر قانون، جہالت کے بھی قانون میں سفیر کو ایک کور شیلڈ ملتی ہے، پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ کیسا ملک ہے، اسلام کے نام لیوا، مسلمان کہلانے والے. یہ مشرف اس کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس ڈپلومیٹک سفیر کو جس کو سفارتی پروٹوکول حاصل تھا، اس کو خود پکڑ کر امریکن فوجوں کے حوالے کیا. اور ان امریکن فوجوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، تلاشی کے نام پر ان کے سارے کپڑے اتار دیے. پاکستانی گورنمنٹ، یہ مسلمان کہلانے والے شرمندگی سے منہ نیچے کر رہے تھے. یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. کئی برس گوانتانامو جیل کے اندر بند ہو کر اذیتیں برداشت کر کے، اور انہوں نے غالباً لکھا اپنی کتاب میں کہ وہاں پر امریکن ہمارے ایمان کو اس طرح سے چیلنج کرتے تھے کہ باتھ روم کے اندر، بیت الخلاء کے کموڈ کے اندر قرآن شریف کے اوراق ڈالتے اور پھر کہتے اس پہ غلاظت کرو. اس طرح سے ہمارے ایمان کو چیلنج کرتے. یہ ملا عبدالسلام ضعیف نے لکھا. انہوں نے کہا ہے میں پاکستانیوں کا وہ رویہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا کہ میں مسلمان تھا، میں سفیر تھا ایک ملک کا، کتنے میرے ساتھ کور شیٹ تھی میرے ساتھ، لیکن کسی کا لحاظ نہ کیا. ان اپنے آقاؤں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے نام نہاد مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک مسلمان بھائی کو پکڑ کے حوالے کر دیا. یہ ہماری پاکستانی قوم کا تاثر ہے دنیا کے اندر. آج ہماری قوم بڑی عزت والی قوم ہے. پاک فوج زندہ باد. یہ پاک فوج ہے؟ ایسی فوج پاک فوج ہو سکتی ہے؟ نہیں. آدمی کو سچ بولنا چاہیے. وہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ پاک فوج نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ. وہ ناپاک تو ہو سکتے ہیں لیکن پاک نہیں ہو سکتے. آپ کو آپ کے پڑوس میں سے کوئی اس طرح سے کافروں کے حوالے کر دے، وہ پاک رہے گا؟ وہ ناپاک ہو جائے. ہاں، جو پاک ہیں وہ پاک ہیں. اللہ کرے کہ ہماری فوج کو اللہ پاک کر دے، ان ناپاکیوں کو اس میں سے دور کر دے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سب سے زیادہ تکلیف کفر کو کس سے؟ اسلامی نظام سے. کس سے تکلیف ہے؟ اس نے طالبان کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال دنیا میں ہر چیز تو امریکہ کی نہیں چلے گی نا. چلے گی، مانتا ہوں شیطان کو بڑی طاقت اور ڈھیل ہے، چلے گی دنیا میں، اسی لیے مرعوب ہے مسلمان. لیکن کہیں نہ کہیں قدرت اپنی رحمانیت کا بھی تو اظہار کرتی ہے، قدرت اپنی طاقت بھی تو دکھاتی ہے. آج وہی مولویوں کی حکومت ہے. 2 سال سے وہ اس حکومت کے اوپر ہے. 2 سال سے افغانستان پر مولوی حکومت کر رہا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی حکومت کر رہا ہے. بتاؤ کیا وہ ملک تباہ ہو گیا؟ کیا ڈیفالٹ ہو گیا؟ کیا اس پر وہ قرضہ ہے IMF کا؟ جتنے ہم دبے ہوئے ہیں، جتنے ہم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے وزیروں کے دبے ہوئے، ہم کیمبرج کے پڑھے ہوئے وزیروں کے دبے، ہم قرضدار، ہم $130 بلین کا قرضہ اس ملک کے اوپر کس نے لیا؟ مولوی نے لیا یا آکسفورڈ کے وزیر نے لیا؟ کیمبرج کے پڑھے ہوئے وزیر نے لیا؟ مشیگن یونیورسٹی کے فارغ وزیر نے لیا؟ کس نے لیا؟ کسی مدرسے کے مولوی نے لیا؟ نہیں. آج یہ ہمارے پر جو تباہی ہے یہ آکسفورڈ کے پڑھے لکھے لوگ لے کر آئے. آج ہمارے پر جو تباہی ہے مغرب کے پڑھے ہوئے لوگوں لے کر آئے. آج ہم پر جو قابض ہیں، بتاؤ، منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولتے ہیں، اردو بولنی نہیں آتی ان کو. انہوں نے تباہی کی ہمارے اوپر، وہ تباہی لے کر آئے. کوئی ہے جو منبر پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کہہ رہا ہو؟ جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول سنا رہا ہو آپ کو؟ کوئی ہے ایسا؟ جب نہیں ہے تو پھر تقاضا مولویوں سے کیوں؟ پھر کیوں ہمارے اوپر الزام؟ الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں اگر مولویوں کی حکومت دیکھنی ہے تو طالبان کو دیکھ لو. اگر مولویوں کی حکومت دیکھنی ہے، بتاؤ آج افغانستان میں ہم سے زیادہ اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ آج افغانستان اس کی کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ تو 20 سال جنگ کے بعد، اور 20 سال پہلے بھی جنگ میں تھا، 20 سال سے پہلے بھی جنگ میں، 30-35 سال سے جو ملک جنگ میں ہو، بتاؤ وہ جنگ 30 سال سے لڑ بھی رہا تھا. آج ہمارے لیے کہا جاتا ہے اگر جنگ چھڑ جائے 1 مہینے سے زیادہ کا راشن نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے ریزرو اکاؤنٹ زر مبادلہ اتنے نہیں ہیں.
تو بتاؤ پاکستان کہاں کھڑا ہے، افغانستان کہاں کھڑا ہے؟ خدا کے لیے مولویوں کو حکومت دے دو، خدا کے لیے وہ چلا نہیں پائیں گے تو لٹاؤ، کم سے کم تباہ تو نہیں کریں گے، جیسے بھی ہوگا کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ یاد رکھو اس دنیا کے اندر کفر کے نظام کو سب سے زیادہ تکلیف اسلامی نظام سے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے سارے نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تاکہ اس دنیا میں کوئی نظام نہیں چلے گا، چلے گا تو آمنہ کے لال کا نظام چلے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا اور کیسے بھیجا؟ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، آئین اسلامی کے ساتھ بھیجا، قرآن کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو، اسلامی ازم کو سارے ادیان باطل کے اوپر غالب فرما دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لیکن مشرک ایسا نہیں چاہتے، کافر ایسا نہیں چاہتے، چین بچی ہوتے ہیں۔ ایک ہولی کے تہوار پر ایچ ای سی نے پابندی لگائی کہ کالجز یونیورسٹی میں ہولی کا تہوار ہونا چاہیے۔ جناب کالجز میں یہ تہوار ہونے چاہیے۔ ہم پھر کہیں گے ہم ہندوؤں کے مذہبی علامات اور تہوار کے ان کی حدود میں رہتے ہوئے منانے پر مخالف نہیں ہیں، ہم ان کی عبادت گاہوں کے عبادت کرنے کے معاملات ان کے مندروں میں کرنے پر مخالف، ہم ان کے جینے پر مخالف، ہم ان کے پاکستانی ہونے پر مخالف، ہم انہیں سارے رائٹس پاکستانیوں جیسے ملنے کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں ہمارے بچے کالجز کے اندر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، کیا وہ رنگ کھیلنے اور رنگ پھینکنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہاں سے آئے تو ہندوؤں کا رنگ لے کر آئے، آپ یہ گوارا کریں گے؟ ارے آپ کریں نہیں کریں، وہاں گوارا ہو رہا ہے۔ آپ کو میں کیا کیا دکھاؤں، میرے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے، یا آپ کے سامنے بھی ثبوت آتے ہیں۔ اب تو دنیا میں سب چیزیں آتی ہیں، آپ پتہ نہیں اس پہ دلچسپی لیتے کہ نہیں لیتے۔ میں تو نوٹ کرتا ہوں سی ایس ایس کرانے کی، جو سی ایس ایس پاس کرنے والے جو جس اکیڈمی میں جاتے ہیں کہ اب وہ بیوروکریٹ لگیں گے، وہاں پہ ان کی ٹریننگ کی کرائی جاتی ہے۔ سی ایس ایس سی ایس پی افسرز کی ٹریننگ کی جو اکیڈمی ہے، آپ اس کے ہیڈ کا حال دیکھیں، وہ زنخہ بنا ہوا ہے، وہ ٹرانسجینڈر انسان نظر آتا ہے، بلکہ مخنثوں کی طرح ناچ گانا کرتا ہے۔ بتاؤ جو لوگ ملک کو سنبھالنے کے لیے تیار کرائے جاتے ہیں، ان کا ہیڈ جو بنایا گیا ہے وہ مخنث کو بنایا گیا ہے۔ جو گانا، میرے پاس ثبوت ہے سارے، میں الزام نہیں لگا رہا۔ اس وقت جو ہیڈ ہے، اس وقت جو ہیڈ ہے سی ایس پی افسر بنانے والی اکیڈمی کا جو ہیڈ ہے، وہ مسلمان سوچ کا ہیڈ نہیں ہے۔ نام تو مسلمانوں والا ہے بھائی، دنیا میں تو سارے غدار اٹھا کے دیکھو گے اسلامی قوم کے اندر تو مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ اب جب آپ ناچ گانے والے ہیڈ سے ٹریننگ لے کر پہنچیں گے آگے تو کیا کریں گے؟ کیا چیز فروغ دیں گے آپ؟ یہی فروغ دیں گے۔ آج کراچی کا ایک اسسٹنٹ کمشنر زنخہ لگا ہوا ہے۔ آپ اس زنخہ ہونا الگ چیز ہے، میں تو اس کیٹیگری کا بھی مخالف نہیں ہوں۔ مخالف کیوں ہوں گا؟ اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اگر وہ پڑھی لکھی تعلیمی حیثیت سے ایک سلجھی ہوئی شخصیت ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پر بیٹھ کر ٹھمکا لگائے اور تالی پیٹے تو کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ کوئی عام شخص بھی زنخہ نہ ہو لیکن یہ کام کرے گا، کیا اس سیٹ کے تقاضے کے مطابق ہوگا؟ کیا اس وقار کو کوئی جج بیٹھ کر ٹھمکا لگا رہا ہو، تالی پیٹ پیٹ کے فیصلہ سنا رہا ہو، گوارا ہوگا؟ ہر کوئی امام کی جگہ پر زنخہ آ جائے، کہے کہ بھائی میں تو تھرڈ جنریشن ہوں، میں تو تیسری قوم ہوں، لیکن میں عالم بھی بنا ہوں، میں سب کچھ بنا ہوں، لیکن نماز پڑھانے سے پہلے ٹھمکے لگا دے، اگر تالی پیٹ لے تو بتاؤ آپ مسلح پہ کھڑا کرو گے اس کو؟ بولو تمہارے رائٹس اپنی جگہ، لیکن اس مسلح کا وقار اپنی جگہ، اس پہ تم نہیں آ سکتے، اس جگہ کے لیے تمہاری جگہ، یا تو اس کے لیے بنو تو پھر اس کے تقاضے پورے کرو۔ بولیے بات درست ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کراچی کا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، پڑھیے گا، پڑھ لیجیے گا اٹھا کے اخبار،
گوگل پہ سرچ کیجئے کراچی کا اسسٹنٹ کمشنر ایک مخنث ہے، اور اس کی حرکتیں دیکھیں، اس کے لباس دیکھیں، عورتوں کی طرح اس کا انداز ہے، عورتوں کی طرح فوٹو شوٹ کرواتا ہے اور وہ کیٹ واک کرتا ہے اور عورتوں کی طرح. کیا حال ہے اس قوم کا؟ کس کو سوار کر رہے ہو ہمارے اوپر؟ جیسا سوار ہوگا یاد رکھنا قوم پر اثرات بھی ویسے ہی ہوں گے. میں بارہا بتا چکا، یہ بات بارہا کہہ چکا کہ جیسے حکمران ہوتے ہیں، جیسے آپ کے بڑے ہوتے ہیں، انہی کی نحوست یا انہی کی برکت آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر وہ منحوس ہوں گے تو نحوست آئے گی، اگر وہ بابرکت ہوں گے تو برکت اترے گی. یہ اوپر سے نیچے آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف بھی گزر چکا تھا پہلے، بڑا ہی جلاد قسم کا مسلمان گورنر تھا عراق کا. حجاج ابن یوسف ہزارہا مسلمانوں کا قاتل، بس غصے میں آتا قتل کرا دیتا، غصے میں آتا قتل کرا دیتا، ایسا جلاد تھا. لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. عراق کا گورنر تھا، اور اس کے زمانے کے اندر لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی تھی، صبح اٹھتے تو پوچھ رہے ہوتے محلے میں آج کس کا قتل ہوا، کس کی گردن ماری گئی، کس کا معاملہ خراب ہوا، کس کی جان گئی، کون جیل میں گیا. یہ لوگوں کے اوپر زبانوں پر یہ باتیں ہوتی. لیکن جب نیک آ جائیں تو اب زبانیں کیا کہنا شروع کر دیتی ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد زمانہ آیا، اور آپ کے دور میں سبحان اللہ 2 سالہ دور، 7 یعنی بیچ میں 7 بادشاہوں 8 بادشاہوں کا دور گزر چکا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا. 7-8 بادشاہ پہلے گزر چکے، تباہی بربادی بہت ہو چکی. لیکن جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز آئے، 2 سال میں ایسا دور کر دیا کہ لوگ سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں پہنچ گئے. ایسا دور کر دیا، یعنی وہی عدل و انصاف، وہی ایمان، وہی ہدایت کے معاملات، وہی عظیم الشان روایات. سبحان اللہ. تو جب ان کے زمانے میں لوگ اٹھتے، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حجاج کے زمانے میں لوگ اٹھتے تو کیا پوچھتے؟ کس کی گردن ماری گئی، کون محلے میں گیا، آج کس کا کام ہوا. اور جب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ صبح اٹھتے اور ملتے چوکوں پر، چوراہوں پر اور ریستوران کے اندر، یعنی کیفے خانوں کے اوپر جب ملتے تو آپس میں بات کرتے، یار رات میں بتاؤ تم نے کتنے وظیفے پڑھے، تم نے کتنا قرآن پڑھا، تم نے کتنی تلاوت کی، تم نے کتنے نوافل پڑھے. سبحان اللہ. تو جیسا حکمران ہوگا لوگوں کی سوچ بھی ویسی تبدیل ہو جائے، فکر بھی ویسی تبدیل ہو جائے. تو خدا کے بندوں، اگر تمہارے اوپر زنخے سوار ہو گئے جو ٹھمکے لگا کے تمہارا ملک چلائے، تو بتاؤ تمہارے ملک کا عالم کیا ہوگا. تمہارے ملک کا حال ویسی ہوگا جیسے جھنڈا لہراتا ہے نا، بالکل ایسے ہی حال ہوگا. ملک بھی ایسے ہی لہرائے گا، کبھی ادھر جائے گا اور کبھی ادھر جائے گا. اور میں تو سچ کہتا ہوں، آج بھی فکری زنخے تو سوار ہیں ہمارے اوپر. آج بھی اگر جسمانی زنخے نہیں ہیں تو فکری زنخے ضرور سوار ہے. اسی لیے آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ اگر HEC پابندی لگائے تو فوراً تکلیف شروع ہو جائے اور قومی اسمبلی سے قرارداد پاس کرا دی جائے کہ یہ تو ہندوؤں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ارے خدا کے بندوں، یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کے کالج اور یونیورسٹی اس لیے بنائے گئے تھے کہ یہاں ہندوؤں کی ہولی اور تہوار منائی جائے؟ کیا اس لیے بنائے گئے؟ ہرگز نہیں. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں مذمت اس بات کی؟ آپ کو یہ بات صحیح لگتی ہے؟ میں آپ کو حقیقت حال بتا رہا ہوتا ہوں. آپ کو زمانے میں جو چال دنیا چل رہی ہے میں اس کی طرف توجہ دلا رہا. عزیزان گرامی، آج اگر آپ توجہ نہیں کریں گے کل ہمارا حال اس سے بدتر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد وہی مقصد ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد تھا. اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد کیا قرآن نے بیان کیا؟ تاکہ یہ انبیاء اس دنیا میں آئیں تو اللہ کے دین کو غالب فرمائے، اللہ کے دین کو غالب فرمائے. تو امتوں کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے نبیوں کی ڈیوٹی کو پورا کریں، اپنے نبیوں کی ڈیوٹی کو آگے بڑھائیں. آج امت مصطفیٰ کا کام بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے اس دین، اس آئین، اس دستور کو تمام دساتیر پر، تمام آئینوں پر اور تمام قوانین پر اور تمام نظاموں کے اوپر قرآن کے نظام کو فوقیت دلوائی جائے. یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت
من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.